وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 16 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ کابینہ اجلاس میں قومی رجسٹریشن اور بائیو میٹرک پالیسی پیش کی جائے گی۔ بین الحکومتی کمرشل ٹرانزیکشنز پر کابینہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کا امکان۔ نوجوانوں کے لیے قومی روزگار پالیسی 2024 کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا بورڈ کے لیے ممبر پروڈکشن کنٹرول کی تقرری زیر بحث آئے گی۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت۔ آئینی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ کیا حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، اگر عدالت نے نوٹس کیا تو بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش بھی کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ اے ٹی سی اسلام آباد نے عمر ایوب کی ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمے میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے تھانہ کوہسار کے مقدمے میں عمر ایوب کی 16 دسمبر تک عبوری ضمانت منظور کی۔ دوسری جانب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی 3 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا اسد کیسر کو درج مقدمات میں 31 دسمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، مذاکرات پر حکومت کی طرف سے جواب کا انتظار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہتے ہیں حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائیں۔ پیپلز پارٹی 26 نومبر کے واقعات میں برابر کی شریک ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی امن و امان کا مسئلہ ہے۔ حکومت دہشت گردوں کے بجائے پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہے۔ یہ جمہوری حکومت نہیں، ہمارا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں پارٹی حکمت عملی پر مشاورت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ چین کا دوسرا روز۔ بیجنگ میں اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتوں سے دن کا آغاز۔ مریم نواز کی مسٹر لیو جیان چاؤ منسٹر آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف چائنا سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ بیروت کے راستے انخلا کے لیے لبنانی وزیر اعظم سے بات کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا لبنانی وزیر اعظم نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قطر کے قومی دن کی تقریب کے دوران وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بولے، امیر قطر پاکستان میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ شام میں اپوزیشن گروپ حیات تحریر الشام نے انتظامی امور کے لیے عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق محمد البشیر کو عارضی طور پر ملکی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ محمد البشیر کو اقتدار کی منتقلی کی نگرانی کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ شام میں اقتدار کی منتقلی اور افراتفری کو روکنے کے طریقہ کار پر مشاورت کے بعد کیا گیا۔ ملاقات میں حزب اختلاف کے رہنما احمد الشورا اور شامی حکومت کے سابق وزیر اعظم محمد الجلالی بھی موجود تھے۔ شام میں حکومت کا تختہ الٹتے ہی اسرائیل بھی حملہ آور، دمشق میں کیمیائی ہتھیاروں اور میزائل کے ذخیرے تباہ کرنے کا دعویٰ، 3 بڑے فضائی اڈوں پر بھی بمباری۔ صہیونی فوج نے کمشلی ایئر بیس، شنشار بیس اور عقبہ فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ فضائی اڈوں پر درجنوں ہیلی کاپٹر اور جنگی طیارے موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، اسرائیلی افواج نے شام کے 400 مربع کلومیٹر کے بفر زون کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ساتھ ہی کہہ دیا، کارروائی عارضی ہے، سرحد کو تبدیل نہیں کر رہے۔ اسرائیل کے ایران کے حمایت یافتہ شامی باغی گروپ سے بھی رابطے ہوئے۔ شام میں مختلف ممالک کو اپنے مفادات کی تلاش، اسرائیل کے علاوہ امریکہ اور ترکیہ کے بھی شام میں حملے۔ امریکہ نے وسطی شام میں داعش سے وابستہ اہداف کو نشانہ بنایا۔
ترکیہ نے امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز پر حملے کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا شام غیر یقینی کے دور سے گزر رہا ہے۔ پہلی بار روس، ایران اور حزب اللہ نے شام میں کوئی بااثر کردار ادا نہیں کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ترکیہ اور قطر کے وزراء سے ٹیلی فونک رابطہ، شام کے مستقبل کے بارے میں گفتگو۔ انسان ہو یا فرشتے، پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مذاکرات کی پالیسی مزید واضح کر دی۔ مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا موجودہ مسائل کا حل صرف عدل اور قانون کی حکمرانی سے ہی ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔ شبلی فراز بولے جعلی حکومت جعلی کیسز میں مصروف رکھنا چاہتی ہے، پاکستان کسی خاص طبقے کی ملکیت نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا منتقل کرنے کا مطالبہ، کہا سول نافرمانی کی تحریک ابھی فائنل نہیں ہوئی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد چیزیں فائنل ہوں گی۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور امریکی صدر جو بائیڈن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ عبداللہ نے شام کی سلامتی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر گفتگو۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر انتہا پسند آباد کاروں کے حملوں پر بھی اظہار تشویش۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی کے مطابق شام میں اس وقت کوئی اہم رہنما موجود نہیں، تمام باغی گروہوں سے رابطے کی کوشش جاری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کا دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شام، غزہ، لبنان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ شام کو 11 ملین پاؤنڈ کے اضافی انسانی امداد فراہم کرے گا۔ خطے میں استحکام کے لیے سعودی عرب سے دفاعی تعاون بڑھانے کا بھی اعلان۔ بولے سعودی عرب کو لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے معاہدے پر قائم ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ابوظہبی میں شیخ زید گرینڈ مسجد کا بھی دورہ۔ کیئر سٹارمر کی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر علماء کرام کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کا الزام۔ 4 صدہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا علماء کو علماء کے مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ واضح کیا کہ وہ ایک مدرسے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ FATF اور IMF چاہتے ہیں مدارس کو کنٹرول کرو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے۔ عالمی اداروں سے معاہدہ اور شرائط قوم کے سامنے رکھنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے بے انکار کر دیا، کہا کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدرسے کی بقا مستقل نظام میں ہے، مدرسے کی بقا وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی۔ اب مدارس کے نظام کو کسی بھی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، یہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ کے تحت نہیں ہوا تھا۔ تمام مدارس بشمول ہر مکتبہ فکر کے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے۔ مدارس کو بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں، علماء کرام کے مشترکہ اجلاس میں بیرونی ایجنڈے کا تاثر رد کر دیا۔ حافظ طاہر اشرفی بولے ہر بار بیرونی ایجنڈے کا خوف طاری کیا جاتا ہے، خدارہ مدارس کے پلیٹ فارم پر سیاست نہ کریں، مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ سوال کیا کہ کیا بیرونی ایجنڈے والا کوئی مدرسے میں تعلیم پر ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر کا کہنا ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے، تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اجلاس میں مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھنے سے متعلق حافظ طاہر اشرفی کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے مدارس بل میں قانونی پیچیدگیوں کا عذر پیش کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی یہ بل ایکٹ نہیں بن سکا۔ 2018 میں تمام علماء کرام کی مشاورت سے مدارس کو قومی دھارے میں لایا گیا۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین بولے رجسٹریشن کی مخالفت کرنے والوں کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا رجسٹریشن کا مقصد ہرگز مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں۔
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس میزبان گورنر پنجاب نے میزبانی کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس نتیجہ خیز رہا تمام صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں منعقد کرانے کا فیصلہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ملکی استحکام میں سیاسی جماعتوں کا کردار کلیدی ہے پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ملنا خوشائند ہے اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ شریک ہوئے سابق گورنر پنجاب مختوم احمد بھی شامل تھے وزیر اعظم کا اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم باور کروایا کہ معیشت کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی امن و امان پر اجلاس کے دوران حکم دیا کہ شر پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران کسی معصوم اور بے گناہ شہری کو نشانہ نہ بنایا جائے فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروا دی وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا 16 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا